बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के हवाले से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली से पहले रात गए ही इन्होंने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। पहले इनकी जानिब से धमकी दी गई, जो डीसी हैं राफिया हैदर, जिनके बारे में ये एलेज किया जाता है कि वो करीबी रिश्तेदार हैं मोहसिन नकवी की। उनकी जानिब से पहले धमकी दी जाती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली तो दफ़ा 144 नाफिज कर देंगे। आज जश्न बहारा भी लाहौर में मनाया जा रहा है और रैलियां भी निकाली जा रही हैं, पीएसएल भी हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन के लिए जो बिल्कुल एक डिफरेंट रूट है उस पर इजाज़त नहीं दी जा रही और बाकायदा रेंजर्स को तलब किया गया। और इस वक्त लाहौर की सूरत हाल क्या है, कहाँ कहाँ कंटेनर्स लगा दिए हैं। एक कंटेनर इनको 20,000 रुपए का पड़ता है और सैकड़ों कंटेनर्स में ये सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पर, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली को रोकने के लिए ये करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। और फिर जब इनसे कहा जाता है और कहते हैं इलेक्शन के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छी मूव की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुबह सवेरे लाहौर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन जो इस्लामाबाद है और इलेक्शन कमीशन लाहौर है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुंची है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हंगामी इजलास तलब किया गया है उसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरखास्तें दायर की हैं उस पर भी अहम पेशरफ्त सामने आई है। मैंने आपको बताया था कि कागजात नामजदगी न मिलने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आज़म सवाती, उनकी जानिब से कल इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने उस दरख्वास्त पर नोटिस ले लिया है और पीटीआई के आरओज़ की जानिब से कागजात नामजदगी की अदम फरहमी के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने पार्टी की जानिब से भेजी गई दरख्वास्त पर नोटिस लिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने तमाम आरओज़ को मरासले जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों और सियासी जमातों की जानिब से शिकायत मौसूल हुई हैं। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात नामजदगी ना देने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। मरासले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इन शिकायत का सख्ती से नोटिस लिया है। तमाम उम्मीदवारों को बगैर किसी रुकावट के कागजात नामजदगी फराहम किए जाएँ। उम्मीदवारों की आसानी के लिए आरओज़ और डी आरओज़ के दफातर इतवार को भी खुले रहेंगे। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि जो आरओज़ हैं वो बैठ गए हैं और वो कार्रवाई, उन्होंने जो काम है वो शुरू कर दिया है। और जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का या वसूल करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब देखना है कि आज शाम तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर रिपोर्ट करेगी कि क्या वाकई जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पंजाब ने नोटिस लिया है, मरासले जारी कर दिए हैं, मरासले की कापी भी हमारे पास आ गई है। तो उम्मीद है कि जो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें हैं वो आगे चलेंगी। जो कि मोहसिन नकवी की हुकूमत है, ये इस हद तक एक्सपोज हो चुके हैं, इतने ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं। आप जानते हैं कि ज़िल्ले शाह के कत्ल के हवाले से अमरीकी कांग्रेस में बड़ी ताकतवर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है, पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है। और इमरान खान का ये जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त तस्लीम कर रही है कि ये मोहसिन नकवी की हुकूमत कोई निगरान हुकूमत नहीं है, ये तो पीडीएम की हुकूमत है और इन्होंने ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान को ये कमज़ोर नहीं कर रहे, इमरान खान को ये ताकतवर कर रहे हैं। जिन लोगों में ये भी उम्मीद थी कि चलें अल्लाह करेगा, फलां आएगा, बेहतर हो जाएंगे, अच्छा ये बेहतर नहीं है तो ये बेहतर होंगे, वो अच्छा नहीं है तो ये अच्छा होगा, सारे लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं। और देखें, जहां अवाम, इमरान खान ने कल ये बात की थी कि जिस इदारे या इंस्टीट्यूट के साथ अवाम नहीं खड़ी होगी वो उस इदारे की कोई हैसियत नहीं रहती। और पुलिस का पहले बेड़ा गर्क हो चुका है और अब इन्होंने मजीद जो चीज़ें हैं उनको ख़राब करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान, इमरान खान की रैली क्या है? इमरान खान की रैली ये है और कैंपेन ये है कि सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इमरान खान डिस्कस होता रहे। यही इलेक्शन कैंपेन होती है। इलेक्शन कैंपेन क्या है कि ये एक मुसल्लत एक तबका है जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, रजीम चेंज ऑपरेशन से मुसल्लत किया गया। इनका मकसद हरगिज़ कोई मईशत को बेहतर करना नहीं था, इनका मकसद कोई पाकिस्तान की बेहतरी नहीं था, इनका मकसद कोई इमरान खान की हुकूमत से बेहतर हुकूमत करना नहीं था, बल्कि इनका मकसद था एनआरओ लेना, इनका मकसद था ओवरसीज़ का हक़ वोट ख़त्म करना, इनका मकसद था अपने केसेस, नैब तरमीम, सारा कुछ इनका मकसद था। और इनका मकसद अपने इदारों को कमज़ोर करना था और इनका मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना था, जो अमरीकी साजिश थी। सारी चीज़ें कौम ये बात मान चुकी है कि ये सारा कुछ सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में किया गया। अब कौम ये भी देख चुकी है कि इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान इनके सामने बैठने को तैयार नहीं है, घुटने टेकने को तैयार नहीं है। इमरान खान वो वाहिद सियासतदान है इस वक्त पाकिस्तान का जिसने तमाम माफियाज को
اور تمام جو طاقتور لوگ ہیں ان کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا اپنے حقوق کے لیے. اس کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, اس کا کسی کے ساتھ کوئی وہ کہتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میری غریب عوام کے منہ سے نوالے چھینے ہیں, صرف ان لوگوں کے علاوہ میں ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہوں, میں ہر کسی کے ساتھ ڈسکشن کرنے کو تیار ہوں, میں ہر کسی کے ساتھ آرگو کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن معاملہ ہے ضد کا, اور یہ ضد کس کو نقصان دے رہی ہے؟ انہی لوگوں کو جو ضد کر رہے ہیں. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, جو عاجزی اختیار کرتا ہے, اللہ کا ایک نظام ہے, کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے. جو ضد, جو غرور, تکبر, گھمنڈ, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور باقی یہ جو سارا طبقہ ہے وہ اسی چیز پہ لگا ہوا ہے, اور وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. اپنے بیانیے میں لاہور میں میں نے آپ کو بتایا تھا کل رات کی یہ بات تھی, اور کہ دفعہ 144 کے حوالے سے ڈی سی نے دھمکی دی, اور پھر آج ڈی سی نے دفعہ 144 بھی نافذ کر دیا ہے, اور دفعہ 144 کے ساتھ ساتھ انہوں نے رینجرز طلب کر لی ہیں. اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, یاسمین راشد اور جو ان کے ساتھ باقی پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی قیادت ہے, یہ لاہور میں پہنچے, اور ڈاکٹر بابر اعوان الیکشن کمیشن اسلام آباد پہنچے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی اس میں دفعہ 144 کے نفاذ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا. لاہور میں تحریک انصاف کی ریلی پر دفعہ 144 کا نفاذ غیر قانونی ہے. حکومت پنجاب دفعہ 144 کا نفاذ کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے. درخواست کے مطابق حکومت پنجاب پی ایس ایل میچ کو جواز بنا کر ریلی روکنے کی کوشش کر رہی ہے. تحریک انصاف کی ریلی اور پی ایس ایل کے میچ ہے اس کا روٹ بالکل مختلف ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کی ریلی 5:30 بجے تک ختم ہو جائے گی, جبکہ پی ایس ایل کا میچ 7 بجے شروع ہوگا. اس سے پہلے کسی شہر میں پی ایس ایل کے دوران دفعہ 144 نافذ نہیں کیا گیا. الیکشن مہم تحریک انصاف کا حق ہے. حکومت پنجاب غیر قانونی طور پر تحریک انصاف کی مہم کو روک رہی ہے. عدالت الیکشن کمیشن کو یہ بتایا گیا کہ درخواست میں کہ جب پہلے انہوں نے دفعہ 144 نافذ کی, ہمارے کارکن کو قتل کر دیا, ہمارے درجنوں کارکنان کو گرفتار کر لیا, اور درجنوں کو انہوں نے اور یہ بات محسن نقوی اپنی پریس کانفرنس میں بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو گرفتار کیا. جب ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا, انہوں نے دفعہ 144 ختم کر دی. جب ہم ریلی کا اعلان کرتے ہیں, اگر یہ ہمیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دیں گے تو پھر الیکشن کا جو مقصد ہے, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. ساتھ عدالت سے یہ بھی الیکشن کمیشن سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ الیکشن کا شیڈول آتے ہی الیکشن کی جو ریلیاں, پرامن الیکشن کمپین, الیکشن ریلیاں, جلسے, جلوس, اس کی اجازت ہے, تو یہ ہمیں کس گراؤنڈ پر منع کر سکتے ہیں. بابر اعوان صاحب نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ 2 عدالتوں کی براہ راست توہین ہے, ایک لاہور ہائی کورٹ کی اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی. انہوں نے کہا یہ وہی ریلی ہے جو پہلے نکالنی تھی, اس ریلی کو روک کر انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے پابندی ہٹائی, اس ریلی کا روٹ پی ایس ایل کے روٹ سے بالکل نہیں ملتا, نہ اس کے اوقات سے متصادم ہے. بابر اعوان نے کہا ہم فری اور فیئر الیکشن چاہتے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ 5:30 بجے تک ریلی ختم ہو جائے گی. آج 2 جگہ میچ ہیں, ایک لاہور میں, دوسرا راولپنڈی میں, لیکن وہاں راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ نہیں ہے, لاہور میں دفعہ 144 نافذ ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے, اب الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے, اور ریلی 2 بجے, لہذا الیکشن کمیشن فوری حکم جاری کرے, اور اس میں کسی سماعت کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارا آئینی حق ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں جو الیکشن کمیشن کا آفس ہے وہاں پر درخواست دائر کی. ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں اسلم اقبال نے الیکشن کمیشن لاہور آفس میں دفعہ 144 کے خلاف درخواست دائر کی. صبح الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست وصول کر لی اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو معاملہ چیف الیکشن کمشنر کو بھجوانے کی یقین دہانی کرائی. الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے, ہماری ریلی الیکشن مہم کا حصہ ہے, ہماری ریلی کو روکنے کے لیے 144 لگائی ہے, روک رہے ہیں تو تحریک انصاف کی ریلی کو ہی روک رہے ہیں, باقی سیاسی جماعتوں کو جو نون لیگ ہے ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انہیں الیکشن مہم روکنے کی کوئی ہدایت نہیں آئی. عمران خان الیکشن مہم کی پہلی ریلی نکالنی ہے. تحریک انصاف دنیا کی 6ٹھی بڑی جماعت ہے جس پر آج حکومت کا ظلم ڈھانے کا منصوبہ ہے, اس وجہ سے اس جو پہلے ضلع شاہ کا خون انہوں نے بہایا ہے اور یہ مزید لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. شاہ محمود قریشی کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کا وفد لاہور ہائی کورٹ گیا, اور لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے جو درخواست دائر کرنی تھی وہ درخواست, اب چونکہ یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے, اب پاکستان تحریک انصاف جو آج درخواست لاہور ہائی کورٹ لے کر گئی ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ تمام ادارے الیکشن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. آج کوئی پاکستان تحریک انصاف پر نہیں احسان کرنا,
آج تو 189 میں اور 187 میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا اور ان کو منوان ماننا یہ ہائی کورٹس کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایک نگران حکومت ہے جو الیکشن کمپین نہیں کرنے دے رہی۔ الیکشن کمپین شروع ہوگی تو الیکشن کا ماحول بنے گا، لیکن وہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ دوسری جماعت کے پاس کمپین کرنے کو ہے نہیں۔ وہ تو پرائیویٹ ہوٹل میں یا چھوٹے چھوٹے گلیوں میں یا پارکوں میں وہ ورکرز کنونشن کر رہے ہیں، وہ جلسے عوام کو تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ وہ تو وہی لوگ جن کو وہ پیسے دے سکتے ہیں یا بریانی پر لے آتے ہیں وہ ان کو لے آتے ہیں۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ابھی تک وصول نہیں کی، اور پہلے چھوٹا دروازہ ہوتا تھا، اب کیونکہ پولیس کے پاس ہوتا ہے کنٹرول چھٹی والے دن، وہاں کوئی ہائی کورٹ کا عملہ تو بیٹھا نہیں ہوتا، وہ ان کا جو مرضی ہے۔ اب انہوں نے وہ جو زنجیریں سنگل لگا دیے ہیں گیٹ کے باہر تاکہ پاکستان تحریک انصاف والے دیکھ لیں کہ آپ کے لیے جو نظام ہے اس نے سنگل لگا دیا، آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہرحال ابھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وہاں پر کوشش کر رہی ہے کہ ان کی جو درخواست ہے اس کو سنا جائے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی اس پر جو ہنگامی اجلاس بلاتے ہوئے کل 10:30 بجے اجلاس طلب کیا ہے، اور اس میں یہ ایجنڈا رکھا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ انہیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی اور ان کی جو درخواست ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر حال میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ان کی درخواست کے اوپر فیصلہ ہے، چونکہ یہ ذمہ داری ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لاہور میں زمان پارک کے باہر بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے، واٹر کینن آ گئے ہیں اور جو پریزن وین ہے وہ زمان پارک کے باہر پہنچا دی گئی ہیں، رینجرز کو تعینات کر دیا گیا ہے، تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ریلی ہے اس کو نکالنے کے لیے ہر صورت کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف ریلی نہیں نکال سکے گی۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت تک ڈٹی ہوئی ہے کہ ان کا حق ہے، وہ ریلی نکالیں گے۔ اب مقصد صرف یہ ہے کہ جب میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان کی ریلی، عمران خان کی الیکشن کمپین اور پی ڈی ایم کا خوف جب یہ ڈسکس ہو رہا ہے، عمران خان کو ریلی نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ گھروں میں بیٹھ کر ان کا میسج اور پی ڈی ایم کا خوف دیکھ رہے ہیں اور الیکشن کے حوالے سے وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔